आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम डेली आपके लिए आरपीएससी का एक सिलेबस का टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नज़ीर अकबराबादी। क्या टॉपिक है? नज़ीर अकबराबादी, जिनको क्या कहा जाता है? जिनको आवामी शायर कहा जाता है। तो हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम जो था वो क्या था? वली मोहम्मद, और तखल्लुस इनका था नज़ीर। नज़ीर 1740 में दिल्ली में पैदा हुए थे। आपने ज़्यादातर देखा होगा, जैसे यहाँ लिखा है नज़ीर अकबराबादी, तो आपको लगेगा कि ये अकबराबाद या फिर कहाँ अकबराबाद किसका कदीम नाम है? आगरा का। तो आपको लगेगा कि ये आगरा में पैदा हुए थे या अकबराबाद में पैदा हुए थे, पर ऐसा नहीं है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में। कब? 1740 में। नज़ीर का इंतकाल 1830 में हुआ था। और कितने साल की उम्र में? माशाल्लाह 90 साल की उम्र में इनका इंतकाल हुआ था। इनका इंतकाल कहाँ हुआ, इस बात में इख्तलाफात है। कुछ लोगों का कहना है कि आगरा में इनकी वफ़ात हुई है। नज़ीर के वालिद का नाम शेख फ़ारूक था। आप देख रहे होंगे कि आपके जो आरपीएससी का सिलेबस है, आप सिलेबस देखिएगा, उसका हम सारे टॉपिक जो है वो लेकर चल रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो ड्रामा निगार थे, ड्रामा निगारी पढ़ी, उसके सारे टॉपिक पढ़े, फिर गज़ल पढ़े, उसके सारे टॉपिक पढ़े। तो वैसे ही हम एक एक करके ही पढ़ते जा रहे हैं। तो नज़ीर अकबराबादी को आवामी शायर भी कहा जाता है और बाकायदा उर्दू गज़ल का उर्दू नज़्म का पहला वो भी नज़्म को भी कहा जाता है बाकायदा तौर पर। वैसे उर्दू का जो पहला वो है नज़्म को, वो कौन है? ख्वाजा बंदा नवाज़ केसुतराज। इनके वालिद का नाम शेख फ़ारूक था। नज़ीर 1757 में अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक्त अपनी माँ को लेकर अकबराबाद यानी कि आगरा चले आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई थी, लेकिन जब दिल्ली पर हमला हुआ तो ये वहाँ से कहाँ आ गए? आगरा आ गए और फिर यहीं रहे। इसलिए कहा जाता है कि इनके इंतकाल या इनकी वफ़ात कहाँ पर हुई? दिल्ली में हुई। नज़ीर हर जगह आगरा ही को अपना वतन बताते हैं, वो दिल्ली को अपना वतन नहीं बताते हैं। जबकि ज़्यादातर क्या होता है, जहाँ हमारी पैदाइश होती है हम उसे अपना वतन बताते हैं, पर नज़ीर ने ऐसा नहीं किया है। नज़ीर शेख फ़ारूक की होस औलाद थे, 13वीं औलाद थे ये। इनसे पहले 12 औलादें फौत हो चुकी थी। ये इम्पॉर्टेंट है कि ये शेख फ़ारूक जो इनके वालिद थे, ये कौन से नंबर की औलाद थे? तो ये 13वें नंबर की औलाद थे। नज़ीर ने इधर उम्र में माशा बेगम बिन्नत अब्दुर्रहमान ख़ान चुगताई से निकाह किया था। इनसे इनका निकाह हुआ था। नज़ीर की एक बिटिया सैयद गुलजार अली और एक बेटा और एक बेटी इमामी बेगम इनकी बेटी का नाम था। नज़ीर अकबराबादी ने शायरी में किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की। ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने, आपने देखा होगा कई शोराए से जिन्होंने शायरी में किसी न किसी से इस्तेफ़ादा हासिल किया है, लेकिन नज़ीर जो थे इन्होंने शायरी में किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। उर्दू में सबसे ज़्यादा मशरूक अल्फाज का इस्तेमाल किसने किया है? नज़ीर ने ही किया है। मुतरुक अल्फाज वो जिन्हें हटा दिया, जो ये रा जो होते हैं ना, इस तरीके के जो आवाज़ के होते हैं, दिया गया हो, जिन्हें छोड़ दिया गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम मसरूक अल्फाज कहते हैं। नज़ीर की शायरी की सबसे बड़ी ख़ुसूसियात है मुश्तरक तहज़ीब। मुश्तरक तहज़ीब क्या होता है? मिली जुली तहज़ीब जो होती है ना, उसको कहा जाता है मुश्तरक तहज़ीब। मिली जुली यानी कि सभी मज़हब और दीगर मौज़ों पर नज़में कहीं, क्योंकि नज़्म में तो पहले मतलब मौज़ू तो होता था, पर फिर ये हुआ कि नज़्म में जो तब्दीली आई, जैसे गज़ल हर मौज़ू पर लिखी जाने लगी, वैसे नज़्म भी हर मौज़ू पर लिखी जाने लगी। तो मुश्तरक तहज़ीब जो है, ये इनकी शायरी की क्या है? ख़ुसूसियात है। नज़ीर की नज़्मों की हैयत क्या है? मुखम्मस। मुखम्मस यानी कि 5 मिसरे वाली नज़्म को क्या कहा जाता है? मुखम्मस। ये इनकी नज़्मों की ख़ुसूसियात है। नज़ीर ने जितने हिंदुस्तानी अल्फाज अपनी शायरी में इस्तेमाल किए हैं, इतने किसी दूसरे शायर ने नहीं इस्तेमाल किए हैं।
یہ سب جو چھوٹی چھوٹی لائنیں ہیں یہ ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں، آپ انہیں یاد رکھیے گا۔ آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت نظیر نے ہی بخشی ہے۔ علامہ اقبال کی بھی پیدائش آگرہ میں ہوئی، اور بھی کئی دیگر شعراء ہیں ان کی پیدائش آگرہ میں ہوئی، لیکن سب سے زیادہ اہمیت کس نے دی ہے؟ نظیر اکبر آبادی نے۔ نظیر اکبر آبادی نے کبھی کوئی غزل نہیں کہی، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ خواجہ میر درد نے کبھی کوئی غزل نہیں کہی، اور انہیں صوفی شاعر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کانسیپٹ کیسا ہے یہ۔ خواجہ میر درد کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے نا، جب ہم نے غزل کو پڑھی تھی تصوف کا شاعر، تصوف یعنی کہ جو ولی اولیاؤں سے محبت کرے اس کو کہا جاتا ہے تصوف کا شاعر، صوفی شاعر۔ پیر اولیاؤں سے، انبیاؤں سے، بزرگان دین سے جو محبت کرے اسے کہا جاتا ہے صوفی سنت، ہے نا، صوفی شاعر۔ تو خواجہ میر درد کو کہا جاتا ہے، لیکن انہوں نے کبھی کوئی غزل نہیں لکھی، اور نظیر اکبر آبادی نے بھی کوئی غزل نہیں لکھی۔ اور نظیر میر تقی میر کے کیا تھے؟ ہم عصر تھے۔ کس کے ہم عصر تھے؟ میر تقی میر کے۔ میر کی پیدائش 1722 میں آگرہ میں ہوئی تھی۔ میر کی بھی پیدائش وہیں ہوئی ہے آگرہ میں، اور وفات 1810 میں لکھنؤ میں ہوئی تھی۔ نظیر اردو میں عوامی شاعر کے نمائندہ شاعر ہیں، یہ بات ہم نے پہلے بھی دیکھ لی تھی۔ نظیر کسی بھی دبستان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ امپورٹنٹ ہے، نہ دہلی سے اور نہ ہی لکھنؤ سے۔ حبیب تنویر نے نظیر اکبر آبادی پر ایک ڈرامہ لکھا ہے، کون سا؟ جو بہت ہی مشہور اور معروف ہے، آگرہ بازار، جو پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں 1954 میں کھیلا گیا تھا۔ یہ امپورٹنٹ ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ حبیب تنویر جو ہیں، جو خاص کیا ہیں؟ ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا ہے، کون سا؟ آگرہ بازار، جو کس پر ہے؟ نظیر اکبر آبادی پر۔ یہ سوال کئی مرتبہ امتحان میں پوچھا گیا ہے، اس لیے آپ اسے اچھے سے یاد رکھ لیجیے گا، یا جو آپ نوٹس بنائیں اس میں نوٹ ڈاؤن کیجیے گا۔ نظیر ڈرامہ اکبر بازار میں ایک بار بھی اسٹیج پر نہیں آتے ہیں، صرف ان کی نظمیں چلتی ہیں اور ان کے اشعار کو پیش کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں لگے کہ ارے ان کا کوئی کیریکٹر ہوگا جو کہ اسٹیج پر آئے گا، پر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف ان کی جو نظمیں ہیں وہ اس ڈرامے میں چلتی رہتی ہیں۔ ڈرامہ جو آگرہ بازار ہے، اس سے متعلق بہت سارے سوال آتے ہیں، اور جتنے بھی اس سے امپورٹنٹ ہیں پوائنٹس ہیں وہ ہم نے یہاں پر مینشن کیے ہیں، تو جو آپ کے امتحان کے اعتبار سے ضروری ہیں، امپورٹنٹ ہے اور لازمی ہیں، تو آپ انہیں پڑھ لیجئے گا۔ ہم نے سارے پوائنٹس یہاں پر مینشن کر دیے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلے تو کہ انہوں نے، حبیب تنویر نے ڈرامہ آگرہ بازار لکھا ہے، کس پر؟ نظیر اکبر آبادی پر، جو پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں کب کھیلا گیا تھا؟ 1954 میں۔ اس ڈرامے میں نظیر ایک بھی بار اسٹیج پر نہیں آئے، صرف ان کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس ڈرامے میں آگرہ بازار میں نظیر اکبر آبادی کی 23 نظموں کو شامل کیا گیا، کتنی؟ 23، جن میں شہر آشوب اور نظمیں شامل ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، سارے پوائنٹس یہاں پر امپورٹنٹ ہیں۔ نظیر کی اہم نظمیں، اب ہم یہاں ان کی اہم جو نظمیں ہیں انہیں دیکھیں گے۔ ان کی جو خاص نظمیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ ہولی، عیدگاہ۔ عیدگاہ پر ہم پریم چند کا افسانہ بھی ہے نا، جو آپ نے پڑھا ہوگا 5th یا 6th کلاس میں، 8th کلاس میں ہے۔ عیدگاہ ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ نماز پڑھنے جاتا ہے عید کی، اور پھر وہ وہاں سے کچھ سامان خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبوتر بازی، ریچھ کا بچہ، جو بھی بچے سے نظم آ جائے وہ کس کی ہوگی؟ وہ زیادہ تر تو نظیر اکبر آبادی کی ہوں گی۔ ہم نے کل جب نظم پڑھا تھا تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بچوں کا شاعر کس کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، اسماعیل میٹھی کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جہاں جیسے آپ کو بچہ دکھ جائے تو وہ زیادہ تر نظمیں کس کی ہوں گی؟ نظیر کی، جیسے ریچھ کا بچہ، یہ ان کی خاص نظمیں ہیں بچوں، ہے نا۔ شہر آشوب، شہر آشوب سودا کا قصیدہ بھی ہے۔ بڑھئی کی عاشقی، لطیف شباب، برسات کی بہاریں، برسات کا تماشا، خواب غفلت، خدا کی دی ہوئی نعمتیں، آٹے دال کا بھاؤ، روٹی اور روٹیاں، یہ دونوں انہی کی نظم ہیں، روٹی بھی اور روٹیاں، روپیہ۔ آپ دیکھیں گے نامہ بھی جو ہے وہ ان کی زیادہ تر نظموں میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ آدمی نامہ، جوگی جوگن، ہنس نامہ، درگا جی کا درشن، کنہیا جی کا رسالپا، مہادیوی جی کا بیاہ،
بازی شطرنج، شب بارات، عید اور عید الفطر، یہ ان کی امپورٹنٹ نظمیں ہیں۔ بنجارہ نامہ، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، یہ کئی بار امتحان میں آئی ہے۔ مفلسی، تندرستی نامہ، بیان موت، گلہری کا بچہ، اب وہاں ریچھ کا بچہ تھا، یہ یہاں پہ ہو گیا گلہری کا بچہ۔ رہے نام اللہ کا، دن، اندھیارا اور آندھی۔ نظیر کے متعلق اقوال، اب ان کے متعلق کچھ اقوال ہیں، یہ ان کی خاص نظمیں تھیں، کیونکہ نظمیں پوچھی جاتی ہیں تو آپ انہیں اچھے سے یاد کیجیے گا۔ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے، جو کہ کون ہیں؟ تنقید نگار ہیں۔ نیاز فتح پوری نے نظیر کو چگلنے باز شاعر کہا ہے۔ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے، نیاز فتح پوری نے کہا ہے۔ میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، لیکن وہ لعین مطلع شاعر منظور ہیں۔ بڑی شاعری نظیر کے قبضہ قدرت سے باہر ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی، جن کے کلام کی انہوں نے کس کے کلام کی؟ اپنی تقی میر کے کلام کی شرح کی تھی۔ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی کی وفات 25 دسمبر 2020 میں ہوئی تھی۔ نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشاں ستارہ ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کلیم الدین احمد نے۔ درخشاں ستارہ یعنی کہ سب سے چمکدار ستارہ ہوتا ہے، سائنس اور جو ایسٹرولوجر ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سائرس، جو سب سے چمکتا ہوا ستارہ ہے اس کو سائرس کہا جاتا ہے۔ تو یہ نظیر اکبر آبادی کے متعلق کچھ باتیں تھیں جو آپ کے امتحان کے اعتبار سے ضروری ہیں اور خاص ہیں، تو آپ ان کی جتنی بھی نظمیں ہیں، جتنے بھی اقوال ہیں، ان کے اوپر جو ڈرامہ لکھا گیا ہے اس کے متعلق جو جو باتیں ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہیں، وہ آپ انہیں ایک بار دوبارہ ویڈیو کو دیکھیے گا اور اپنے نوٹس بنائیے گا۔ شکریہ۔